اس جنگ کے تناظر میں پاکستان ہائی لائٹ ہو گیا ہے. پاکستان کے لیے کوئی اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں. ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم باقی چیزوں سے نکل کے اپنے اوپر فوکس کریں. ہم نے جو پیچھے غلطیاں کی ہیں اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. چھوٹی سی مثال یہ دوں گا. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ پچھلے 3 سے 4 سالوں میں اس ملک سے $100 بلین چلے گئے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. $100 بلین بہت زیادہ ہے. $100 بلین 3 سے 4 سالوں میں چلے گئے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کس کے گئے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کیوں گئے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہاں گئے. میرا سوال یہ ہے واپس کیسے آئیں گے؟ ایسے واپس نہیں آئیں جب تک آپ اسے رستہ نہیں دیں گے. میں نارملی ایمنسٹیز کا دائی ہوں. میں کہتا ہوں ایمنسٹیز ہماری جیسی سوسائٹیز کے لیے ایمنسٹیز آر ویری امپورٹنٹ. یہ کہہ دینے سے کہ آپ وہ پیسہ ملک میں لے آئیں اور اگر آپ $10 بلین بھی لے آئیں گے تو ملک کا فائدہ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے ٹرسٹ کو بڑھانا ہوگا, ہمیں اس کے لیے اپنی پالیسیز کو کریکٹ کرنا ہوگا, ہمیں اس کے لیے ٹیکس کے جو لاز ہیں اسے ٹھیک کرنا ہوگا. جو ٹیکس کے کلیکٹرز ہیں ہمیں ان کے اختیارات کو کم کرنا ہوگا. جو ٹیکس پیئرز ہیں ہمیں ان کے اختیارات کو بڑھانا ہوگا. اپنی کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں شارٹ, میڈیم اور لانگ ٹرم کی پالیسیز کو بنانا ہوگا. اور وہ پیسہ کیوں نکلا؟ دیکھیں, سوچنے والی بات یہ ہے, جب آپ کا فورن انویسٹر اس ملک سے نکل رہا تھا, جب آپ کا اپنا پاکستانی اس ملک سے اپنی انویسٹمنٹ باہر لے کے نکل رہا ہے, جب آپ کے اپنے پاکستانی بچے اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. چلیں پہلے تو ہم یہ جواز دیتے تھے جو ہمارا پاکستانی باہر جا رہا ہے وہ باہر سے جا کے فورن ریمیٹنس بھیجے گا. میں چلیں سوال کرتا ہوں, جتنے لوگ دبئی گئے ہوئے تھے ان کا کیا بنا؟ ان کی پراپرٹیز کا کیا ہوگا؟ وہ جو ہمارے بھائی وہاں پر نوکریاں کر رہے تھے کیا وہ اسی طرح سے پیسے بھیج سکیں گے؟ کیا سعودی عرب میں اسی طرح سے کام چل رہا ہوگا؟ اگین اٹ از اے کوسچن مارک. میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے ملک کے اوپر حکمرانی کا اختیار صرف اس پاکستانی کو ہونا چاہیے جس کے 100% سٹیکس اس ملک کے اندر ہوں.